الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، آج الحمدللہ روحانی پاورفل وظائف میں سے ایک اہم سبق، ایک اہم وظیفہ جو کہ میں کرتا رہتا ہوں اور اچانک مجھے یاد آیا کہ آج سے 7 سال پہلے ایک بزرگ نے وظیفہ دیا تھا اور جو کہ میں خود کرتا ہوں، بڑا ہی مجرب ہے۔ ہر آرزو پوری اور ہر دعا قبول ہوتی ہے اس وظیفے سے۔ کچھ وظیفے بھی کرنے ہوتے ہیں، یہ بھی کام کر جاتے ہیں، اور کچھ مانگنے کا ڈھنگ بھی ہوتا ہے۔ رب سے مانگنے کا ڈھنگ بھی ہونا چاہیے۔ دوستو، وظیفہ میں بتاتا ہوں جو بزرگ نے مجھے دیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ ہر کام جو بھی اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کام رہتا نہیں ہے۔ مدرسہ تھا میرا، 10 مہینے ہو گئے شروع کیا ہے، الحمدللہ مکمل ہونے کو ہے، 4 دیواری بھی مکمل ہو گئی، سب کچھ، لیکن چند کمروں کی ضرورت ہے۔ لیکن میں نے ایک آرزو، میری ایک دلی خواہش ہے اور ایک سوچی ہے کہ کیوں نہ ہو کہ مدرسے کے اندر قرآن محل شریف، اور قرآن محل شریف ایک ایسی اہم چیز ہے نا، میں کہتا ہوں کہ جس نے قرآن محل شریف بنوایا ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کی ہر قسم کی دکھ تکلیفیں ہی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن محل شریف ایک اہم چیز ہے جو کہ بزرگان دین آپ نے جہاں بیٹھتے تھے وہاں بناتے تھے، اور یہ قرآن محل شریف بڑی خاص چیز ہوتی ہے، اور یہ ہم نے کئی مرتبہ آزمایا۔ میں نے کبھی کسی دوست سے نہیں کہا، لیکن جب کمنٹیں پڑھتا ہوں اور فونیں آتی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یار ایسے مقدس کام کا دوستوں کو کہا جائے، تاکہ دوست بھی اگر کوئی دلی مرادیں رکھتے ہیں تو اس کام میں حصہ پائیں۔ انشاءاللہ العزیز دل کی مراد ایسے ہی پوری ہوگی، ایسے چٹکی کی مار ہے۔ اور یہ بڑا کوئی کام نہیں ہے، ٹوٹل 4 لاکھ روپے قرآن محل کے اوپر خرچ آئے گا جو ہم بنانے لگے ہیں، اور یہ جہاں لاکھوں اتنے خرچ آ گئے نا، تو یہ قرآن محل شریف بھی بن جائے گا، ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور بنا کر دکھائیں گے۔ لیکن یہ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ کئی دکھیارے لوگ ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، کام ہو جائے گا، کام رہتا نہیں۔ مت کوئی سمجھے کہ یار ہم چینل کے اوپر باتیں سن رہے ہیں اور شاید چندے کی بات کر رہا ہے اور پیسے مانگ رہا ہے نا، مت کوئی سوچے یہ۔ الحمدللہ جہاں پہلے ہو چکے ہیں نا، لاکھوں خرچ ہو چکے ہیں مدرسے کے اوپر، یہ 4 لاکھ اوپر سے ہی ہو جائے گا۔ دوست پہلے بھی خرچ کر رہے ہیں، اب بھی خرچ کر لیں گے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن محل شریف ایک ایسی چیز ہے، ایسے سمجھو کہ 1,24,000 کم بیش پیغمبر کا مزار تیار ہو رہا ہے، اور ایک ایسی اہم چیز ہے کہ جس آدمی نے اس قرآن محل شریف کی حفاظت کی ہے نا، مولا کریم اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایک اہم چیز ہے، ہم نے خود دیکھے ہیں، کئی بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں۔ جن دوستوں نے اس میں کام کرنا ہو، میرا چینل کے اوپر بھی فون نمبر بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے اپنا حصہ پا سکتا ہے اس مکمل قرآن محل شریف میں۔ بڑی کام چیز ہے، میں کہتا ہوں دل کی مرادیں پوری ہوں گی، حقیقت بات ہے۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں ایک مرتبہ۔ تو بہرحال جو وظیفہ مجھے ایک دوست نے دیا تھا، بزرگ تھے، انہوں نے آج سے 7 سال پہلے، میں نے انہیں عرض کی تھی کہ میں نے کہا بزرگوں ایک ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہر دلی خواہش اور ہر آرزو پوری ہو۔
یاد رکھیے گا کہ میں یہ اس مدرسے میں جب سے آ کر بیٹھا ہوں نا، ڈیرا لگایا تو یہ جنگل بیابان تھا، اور جنگل بیابان کو، جنگل کو منگل بنانا بڑا عجیب کام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا میں نے اس وظیفے کا سہارا لیا تھا. آج الحمدللہ سال پورا نہیں ہوا، باہر ہی باہر ہیں مدرسے میں. ہر آرزو پوری ہوتی ہے اس وظیفے سے، اور ہر دعا قبول ہوتی ہے. وہ وظیفہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس وظیفہ بتانے سے پہلے یاد رکھیے گا نماز کی پابندی ضروری ہے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے. اور ایک کام یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی کی تسبیح ضروری ہے. درود ابراہیمی کی تسبیح ضروری ہے ہر نماز کے بعد اس وظیفہ کو کرنے کے لیے. اور پھر نماز چاشت ادا کر کے صبح کی نماز کے بعد، کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نماز چاشت کون سی ہے؟ بابا جی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد چاشت و اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. کم از کم آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں، سورج طلوع ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ وظیفہ کریں. یعنی نماز چاشت ادا کر کے 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں. 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ العزیز ہر دعا قبول ہوگی اور ہر آرزو پوری ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کم از کم 3 دن کریں، کم از کم 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ جتنے دن آپ چاہیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور پھر جتنے دن یہ وظیفہ کرتے رہیں اتنے دن ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، اور 3 مرتبہ درود تنجینا پڑھتے رہیں، اور پھر چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز ہر دلی دعا بھی قبول ہوگی اور ہر آرزو بھی قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور کوشش کریں کہ جو دوست یہ وظائف نہیں کر سکتے وہ قرآن محل شریف انشاءاللہ العزیز کام جاری ہونے لگا ہے، قرآن محل شریف بنوائیں. میں کہتا ہوں جس نے قرآن محل شریف بنائے، میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں صرف اتنی آرزو کر کے پوری کریں کہ مولا ہم تیرا قرآن محل شریف تیار کر رہے ہیں اور تو ہماری اس آرزو کو پورا کر دے. میں کہتا ہوں قرآن محل شریف پورا بھی نہیں ہوگا اور اس کی آرزو پوری نہ ہو تو وہ پیسے مجھ سے واپس لے جائے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے. یہ ایک ایسی اہم چیز ہے. کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں حصہ پائیں اور اپنی دل کی مرادیں پوری کریں. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.